مقسم بھی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے. تو ایک تفسیر یہ بھی ہے جو سب کی محبوب تفسیر ہے، وہ یہ ہے کہ محبوب تیرے زمانے کی قسم، اللہ جل وعلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے. جس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا تھا، جس ربیع الاول کے استقبال کے لیے آج ہم یہاں پر آج کی اس محفل میں جمع ہیں، اس زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے. محبوب تیرے زمانے کی قسم، تیرے دور کی قسم، ان الانسان لفی خسر. اب کچھ لوگوں کو یہ قسم اور یہ مفہوم راس نہیں آتا. ابھی ہم آ رہے تھے تو سفر پر ایک عجیب قسم کی مخلوق ہمارے دوستوں کو ملی، عجیب عجیب سوالات، عجیب عجیب اعتراضات. تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جنرل پبلک کے ساتھ محافل ہماری ہوتی ہیں، ان کنونشنز میں ظاہر حال مخاطب کو دیکھ کر بات کی جاتی ہے. تو اگر ہم سے کوئی سوالات کرے گا تو ہم علمی جواب دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو اسٹوڈیوز میں لیکچرز ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں دلائل میں، لیکن آپ جب عوام الناس کے سامنے بیان کرتے ہیں تو وہ بیان ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ وہ جذباتی ہوتے ہیں، ان میں اشعار ہوتے ہیں اور ان میں پھر واقعات ہوتے ہیں اور پھر ان میں امام احمد رضا کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں اولیاء کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں، لیکن اسٹوڈیو میں وہ قرآن و سنت کے جو دائرے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہم اپنے مخاطبین کا حال دیکھ کر بات کرتے ہیں کہ یہ تو سارے ماننے والے بیٹھے ہیں، لیکن بڑی عجیب بات ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہماری کلپس جس میں ہم کرامات اولیاء بیان کر رہے ہیں، لیکن جو اصول پہلے دے رہے ہیں وہ کاٹ دیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی کلپ ڈال کے ان پر اعتراضات کرتے ہیں. تو یا تو ہمارے ساتھ بیٹھیں گفتگو کریں. تو اسی لیے میں نے شروع میں ایک چند باتیں بیان کر دی، چونکہ میری گفتگو پر بھی لوگ انگشت تنقید اٹھاتے ہیں اور زبانیں ٹان دراز کرتے ہوئے مختلف باتیں کرتے ہیں. تو ہم حالانکہ اصول پہلے بیان کرتے ہیں کہ اگر میں مراد بیان کر رہا ہوں کہ یہ ایک قول ہے اور یہ بتا دیا کہ تنسیص لا يدل ولا تخصیص. اب وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر مشہور ہو گئے ہیں صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اردو کتابوں سے انہوں نے دین اسلام کے علوم پڑھے ہیں، عربی عبارت بھی پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ہماری نوجوان نسل کا بیان یہ انہوں نے بدل دیا ہے صرف اس لیے کیونکہ وہ ان کے بیانات سنتے ہیں. اور وہ لوگ جو سنی گھرانوں میں پیدا ہوئے، آپ علماء سے دور ہیں، علماء کے قریب نہیں آتے، ان لوگوں کی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں. تو پھر کچھ نہ کچھ ہمیں پھر یہ باتیں عوامی مجموع میں بھی پھر بیان کرنی پڑتی ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوتی ہیں، حالانکہ انہیں سمجھ کر کچھ نہیں آتا. بہت کم جب دائرے کی بات ہوتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین اسلام کی مبادیات کا بھی انہوں نے نہیں پڑھا. لیکن یہ چند تفاصیر جو ہیں ان کو پسند نہیں ہے تو فوراً اعتراض کرتا ہے وہ شخص کہ یہ کیسے ہوا کہ زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم اللہ کیوں یاد فرمائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک تو اس لیے کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس اور بھی بہت دلائل ہے. اللہ جل وعلا قرآن کریم میں حضور کے زمان کی بھی قسم یاد فرماتا ہے، مکان کی بھی قسم یاد فرماتا ہے. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم ہے. شہر مکہ کی قسم کیوں اللہ یاد فرما رہا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کعبۃ اللہ ہے، اس لیے کہ وہاں حدیم ہے، چاہے زمزم ہے، مزاب رحمت ہے، منا ہے، مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، رکن یمانی ہے، حجر اسود ہے. اس لیے قسم یاد فرما رہا ہے. میں نہیں وانت حل بہذا البلد. محبوب کیوں کہ شہر مکہ کو تیری قدم بوسی کی سعادت ملی. اللہ حضور کے زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے. تو جو زمان کی مکان کی قسم یاد فرما رہا ہے، تو جو مکان کی قسم یاد فرمائے گا وہ حضور کے زمانے کی قسم کیوں نہیں یاد فرمائے گا؟ فرمایا لعمرک، محبوب تیری تمام مدت عمر کی قسم، تیری تمام زندگی کی قسم، زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم. اور یہ جو مقسم بھی ہوتا ہے نا جس کی قسم کھائی جاتی ہے، اس کا معظم اور محبوب ہونا ضروری ہے. المقسم به لا ينبغي ان يكون الا باسم معظم بذاته. مقسم بھی وہ ہوتا ہے جو محبوب ہو اور معظم ہو. اب کچھ لوگ نادانوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں گناہ بھی کیے ہیں، خطائیں بھی کی ہیں، علیہ باللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیہ باللہ خطائیں کی ہیں، گناہ کیے، اللہ نے معاف کر دیے. تو میں کہتا ہوں جو رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر ہر لمحے کی قسم یاد فرما رہا ہے، ہر ہر لمحے کی قسم یاد فرما رہا ہے، اور قسم کے لیے یہ ضروری ہے کہ مقسم بہی محبوب بھی ہو، معظم بھی ہو، قابل تعظیم ہو، محبت کے لائق ہو. تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف فرما دیا، تو یہ بتاؤ کہ جب اللہ قسم یاد فرما رہا ہے حضور کی زندگی کے ہر ہر لمحے کی اور قسم کے
کہ جس کی قسم کھائی جائے وہ محبوب ہو، اس سے محبت ہو، تو کیا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ کو حضور کے گناہوں والے لمحوں سے محبت تھی؟ علیہ باللہ، کیونکہ اگر گناہ کیے تو کب کیے؟ اس سے زندگی میں کیے نا۔ تو جب اللہ نے حضور کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی قسم یاد فرما دی، اور قاعدہ قسم کا یہ ہے، اصول یہ ہے کہ مقسم بہی کا معظم ہونا ضروری ہے، محبوب ہونا ضروری ہے، تو چلے تھے حضور کو گنہگار ثابت کرنے، خود بخود اللہ جل وعلا کے گستاخ بن گئے، خدا کی گستاخی کر۔ نیت تو یہ تھی کہ کہتے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ حضور سے گناہ ہوئے ہیں، لیکن اللہ جل وعلا نے یہ نظام ہی ایسا بنا ہے کہ جو میرے محبوب کی گستاخی کرے گا اس کا توحید سے کوئی تعلق نہیں، وہ اللہ کا گستاخ ہے۔ اور دیکھیے اللہ جب قسم یاد فرما رہا ہے نا، اور یہ قسم لعمرک میں تو صراحت ہے نا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کی قسم، پوری زندگی کی قسم۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجی، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی قسم، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی زلفوں کی قسم، اور قسم کی یاد فرمائی۔ غیر مسلموں نے، کفار نے کہا کہ اللہ جل وعلا نے محبوب کو چھوڑ دیا ہے، ہاں ودع محمد ربہ وقلا علیہ باللہ، کہ اللہ جل وعلا نے وہی کا سلسلہ کچھ وقت کے لیے رکا، تو جمیل نے کہا، اس گستاخ عورت نے کہا کہ تیرے شیطان نے تجھ سے باتیں کرنا چھوڑ دیا ہے، علیہ باللہ۔ ابو جہل نے بھی ایسے جملے استعمال کیے، تو یہ اعتراض تھا ان کا۔ یہ کس کا اعتراض تھا؟ غیر مسلموں کا، کفار کا۔ تو اللہ جل وعلا نے ان کے اعتراض پر جواب ارشاد فرمایا، جواب دیا۔ یہاں بھی قسم ہے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اچھا دیکھیں، یہ جو قسم ہے نا، اصول قسم یہ ہے کہ مدعی جو ہوتا ہے، مدعی کہتے ہیں کلیمنٹ کو، پلینٹف کو، جو دعویٰ کرتا ہے، تو جو مدعی ہوتا ہے ثبوت پیش کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو دعویٰ کرے اس پر شہادت لائے۔ اگر وہ شہادت نہ لا سکے تو جو مدعا علیہ ہوتا ہے، جو انکار کرتا ہے، وہ قسم کھاتا ہے۔ ان البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ مدعی جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ شہادت پیش کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، ثبوت پیش کرتا ہے۔ مدعی ثبوت پیش کرتا ہے اور مدعا علیہ قسم کھاتا ہے۔ دیکھیے ایک خوبصورت واقعہ، مدینہ منورہ کی گلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گھوڑا دیکھا، ایک عربی کے پاس تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اسے بیچتا ہے؟ اس نے کہا بیچتا ہوں۔ قیمت طے ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی قیمت دیتا ہوں، تو میرے ساتھ آ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے، حضور اپنے گھر تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ جلدی تیز چل رہے ہیں، اور حضور اور اس کے مابین کچھ فاصلہ ہے، کچھ اور لوگ آتے ہیں، وہ اپنی آفرز دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ہمیں بیچ دو۔ اس نے کہا میں نے مسلمانوں کے نبی کو بیچ دیا ہے۔ تو انہوں نے جب مزید آفرز دی تو وہ لالچ میں آ گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے پکارتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی دعویٰ کرے اور اس کے پاس کوئی شاہد نہ ہو، کوئی گواہ نہ ہو، تو تمہاری شریعت میں اصول کیا ہے؟ اب شریعت کا اصول یہ ہے کہ مدعی پر ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، شہادت پیش کرے، اور مدعا علیہ اگر انکار کر رہا ہے تو وہ قسم کھائے۔ اس نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں، گواہ ہے آپ کے پاس۔ تو ظاہر اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ایسا صحابی موجود نہیں تھا، کوئی اور بندہ ہی موجود نہیں تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر میں قسم کھاتا ہوں۔ اب وہ پہلے سے جھوٹ بول رہا تھا، اور جھوٹا بندہ اس کے لیے قسم کوئی ایشو نہیں ہے، جھوٹے لوگ قسمیں کھاتے رہتے ہیں۔ حضور کو بھی نہیں تھا کہ یہ قسم کھائے گا، جھوٹا شخص۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول وہ وہاں آتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ چل رہا ہے، یہ اختلاف ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس اعرابی کے مابین۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے، تو نے بیچا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے بیچے نہیں ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس نے بیچا ہے، حضور نے خریدا ہے۔
اب جب حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے دی، اب وہ مجبور ہو گیا، اسے پھر وہ گھوڑا دینا پڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ سے پوچھا، خزیمہ تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا، گواہی کے لیے موقع پر موجود ہونا ضروری ہے، شہادت دینے کے لیے وہاں پر موجود ہونا ضروری ہے، تو یہاں موجود ہی نہیں تھا تو کاہے کی گواہی دیتا ہے؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے ہم نے غیب کی خبروں کی گواہی دے دی، ہم نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، بس آپ کی بات پر یقین کر لیا۔ آپ نے فرمایا جنت ہے تو ہم نے کہا ہے، آپ نے فرمایا جہنم ہے تو ہم نے کہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے بن دیکھے ہم نے اللہ کے وجود پر گواہی دے دی، یہ گھوڑے کا سودا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اتنی پیاری لگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ذو شہادتین ہے، یعنی آج کے بعد اس خزیمہ کی ایک گواہی 2 مردوں کی گواہی کے برابر ہے، 2 مردوں کی گواہی کے برابر ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا، وہ مدعا علیہ تھا۔ اب یہاں بھی ایک دعویٰ ہے، غیر مسلموں نے دعویٰ کیا، ان کا دعویٰ کیا تھا؟ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا، اللہ نے اپنے حبیب کو چھوڑ دیا، الیاذ باللہ، اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے، وہی کا سلسلہ رک چکا ہے، منقطع ہو چکا ہے۔ یہ کس کا دعویٰ تھا؟ غیر مسلموں کا۔ مدعی کون تھے؟ غیر مسلم تھے۔ اور یہاں پر ہر چند کے اللہ پر کون مقدمہ کر سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی ذات پر مقدمہ کرے، مدعی غیر مسلم ہے لیکن مدعا علیہ اللہ کی ذات ہے، اللہ جل وعلا پر کوئی مقدمہ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کے پیار میں، اپنے حبیب کی محبت میں، اپنے حبیب سے جو اللہ کا پیار ہے اس پیار کے اظہار میں گویا اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے، محبوب یہ ان غیر مسلموں کا دعویٰ ہے، یہ مدعی ہیں، ان کے پاس شہادت نہیں ہے، اگر ہمت ہے تو شہادت پیش کرے، دکھائے کون ہے گواہ جو یہ گواہی دے کہ اللہ اپنے حبیب سے ناراض ہے۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے پاس گواہ کوئی نہیں ہے، یہ مدعی ہیں لیکن شہادت کوئی نہیں ہے، لیکن میرے محبوب تیرے اصول کے مطابق، تیری شریعت کے مطابق، تیرے قانون کے مطابق، تیرے پیار میں، تیری محبت میں ہر چند کے کسی میں ہمت نہیں کہ اللہ پر مقدمہ کرے، لیکن کائنات میں آج یہ مقدمہ دائر ہو چکا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ناراض ہے، مدعی وہ ہے، مدعا نہیں میں ہوں، لیکن وہ شاید پیش نہیں کر سکتے۔ اب تیرے پیار میں، تیری محبت میں رب قسم یاد فرماتا ہوں، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہے نہ تجھے چھوڑا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ اچھا یہاں ایک اور رب دیکھیں، اب ان بزرگوں کے نورانی چہرے دیکھ کر مزید نکات ذہن میں آ رہے ہیں۔ میں نے کیا کہا تھا؟ مقسم بہی، مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوا کرتا ہے، ثبوت ہوا کرتا ہے۔ جو مقسم بہی ہے نا وہ مقسم علیہ کے لیے دلیل ہوتا ہے، ثبوت ہوتا ہے۔ یہاں مقسم بہی کیا ہے؟ والضحیٰ واللیل اذا سجا، یہ مقسم بہی ہے۔ محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، تیری کالی زلفوں کی قسم، تیرے روشن چہرے کی قسم، یہ کیا ہے؟ مقسم بہی ہے۔ اور مقسم علیہ کیا ہے؟ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہے، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں ہے۔ معنی کیا ہوا؟ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے ثبوت ہوا کرتا ہے۔ ثبوت کیا؟ یعنی محبوب تو اپنے روشن چہرے کو دیکھ، کالی زلفوں کو دیکھ، جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو اسے کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ جو اتنا خوبصورت ہوتا ہے، جو ایسا خوبصورت ہو بلا دنیا میں کوئی اسے چھوڑ سکتا ہے، کوئی اس سے بیزار ہو سکتا ہے، کوئی اس سے ناراض ہو سکتا ہے؟ محبوب جب تو اتنا سونا ہے، تو اتنا خوبصورت ہے، مقسم بہی کو دیکھو۔ مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے ثبوت ہوتا ہے۔ محبوب اپنے چہرہ ضحیٰ کو دیکھ اور کالی زلفوں کو دیکھ، جو اتنا خوبصورت ہے اسے نہ کوئی چھوڑ سکتا ہے نہ ناراض ہو سکتا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب تیرے زمانے کی قسم،
وہ زمانہ جس کی یاد بنانے کے لیے آج ہم سب یہاں حاضر ہیں، جس کے استقبال کے لیے، استقبال ربیع الاول کے لیے یہ وہ زمانہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، محبوب تیرے زمانے کی قسم یہ دنیا نقصان میں ہے، ساری دنیا خسارے میں، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ مقسم بہی، مقسم علیہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ثبوت، دلیل، گواہی، شہادت۔ مقسم علیہ کیا ہے؟ العصر۔ مقسم بہی کیا ہے؟ العصر، زمانے کی قسم۔ تمام انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے۔ اللہ جل وعلا زمانے کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ یہاں بھی مقسم بہی مقسم علیہ کے لیے دلیل ہے۔ کیسے؟ آپ اپنے زمانے کو دیکھو اور حضور کے زمانے کو دیکھو۔ اللہ جل وعلا نے ہر شے کو حسن دیا ہے، ہر چیز کو حسن دیا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کامل حسن باقی مخلوقات کو نہیں عطا ہوا۔ کامل حسن باقی مخلوقات کو عطا نہیں ہوا۔ اب اللہ کی کسی مخلوق کو بھی دیکھیں، اب پھولوں کو دیکھیں، پھولوں کو اللہ نے لطافت دی ہے، رنگ دیا ہے، خوشبو دی۔ پھول کہیں گے نا ہمیں نزاکت ملی، لطافت ملی، تازگی ملی، حسن ملا، رنگ ملا، لیکن ہم روشنی سے محروم ہیں، پھولوں کو نور نہیں ملا۔ کسی کمرے میں پھول رکھ دے نا تو وہ کمرہ خوشبودار ہو جائے گا، لیکن تاریک کمرے میں پھول رکھیں تو وہ روشن نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ پھول بھی اعتراف کریں گے کہ ہمیں حسن تو ملا لیکن تمام حسن نہیں ملا، ہر حسن ہمیں نہیں ملا۔ پھول یہ کہیں گے کہ ہم بھی محروم ہیں، اس اعتبار سے ہم بھی خسارے والے ہیں۔ یہ خسارہ ہم میں بھی ہے، یہ نقص ہم میں بھی ہے کہ ہمیں نور نہیں ملا، روشنی نہیں ملی۔ اچھا چاند کہے گا ہمیں بھی لطافت ملی ہے، مجھے بھی حسن ملا ہے، مجھے روشنی بھی ملی ہے، میری رفعت کو دیکھو، میری بلندی کو دیکھو، مجھے بلندی ملی ہے، رفعت ملی ہے، روشنی ملی ہے، لیکن میں خوشبو سے محروم۔ چاند کو خوشبو نہیں ملی، ہاں چاند خوشبو سے محروم۔ اسی طرح بلبل کو دیکھو، بلبل کہے گی کہ میری آواز سحر انگیز ہے، میری آواز میں جادو ہے، اللہ نے مجھے قوت پرواز بھی دی ہے، لیکن میرے پنجے کمزور ہیں۔ ہاں ادھر شیر کہے گا کہ میرے پنجوں میں بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، بہت بہادر ہے، شیر بادشاہ ہے جنگل کا، سارے جانور ڈرتے ہیں، لیکن مجھے قوت پرواز نہیں ملی، مجھے خوبصورت آواز نہیں ملی۔ کوئل کہے گی کہ مجھے قوت پرواز بھی ملی، خوبصورت آواز بھی ملی، لیکن رنگ کالا ہے، رنگ کالا ہے۔ یعنی ہر چیز کو حسن ملا، لیکن جو ایک حسن ایک کو ملا وہ دوسرے کو نہیں ملا۔ اللہ جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے اگر حسن کی ہر ادا کو کسی ایک ذات میں جمع ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہو، کسی ایک شخصیت میں سارے حسن کو دیکھنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو ان الانسان لفی خسر، یاد رکھو تمہیں اپنے زمانے میں ایسا حسین کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تمہارے زمانے میں تم نقص میں ہو، تم خسران میں ہو، تم خسارے والوں میں ہو۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو میرے مقسم بہی کو دیکھو، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ میں محبوب کے زمانے کی قسم اس لیے یاد فرما رہا ہوں کہ تمہیں اپنے زمانے میں ایسا کوئی حسین نہیں ملے گا جس میں سارے حسن جمع ہیں۔ اگر سارے حسن کو مجتمع کسی ایک ذات میں دیکھنا چاہتے ہو تو 1400 سال پہلے مدینے کی گلیوں میں دیکھ لو، میں نے اپنے محبوب کو سارے حسن عطا فرمائے، ہر حسن عطا فرما دیا۔ چہرے کی روشنی دیکھے، چاند کی روشنی سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ چاندنی شرماتی ہے آقا کا دامن دیکھ کر، خود للچا جائے گی طیبہ کا گلشن دیکھ کر، اور مسکرائے چاند ان کی ایڑیوں کو چوم کر، آ گرے کالی کٹا زلفوں کا سامن دیکھ کر۔ چاند ان کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور ان کی خوشبو کیسے ہے؟ کوئی پھول ان کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کوئی پھول ان کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھولوں کی خوشبو کو دیکھ لیں، مغل ہے لبھائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل
یہ دیکھ گلشن گلاب میں، ایک گلشن گلاب میں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دیکھیں عام انسانوں میں دیکھیں، کسی کا چہرہ خوبصورت ہے تو قد و قامت میں خوبصورتی نہیں ہے، آنکھیں خوبصورت ہیں تو لب خوبصورت نہیں ہے، لب خوبصورت ہیں تو کانوں میں وہ حسن نہیں ہے، چہرہ خوبصورت ہے تو سینہ وہ خوبصورتی نہیں رکھتا، اگر جسم کا اوپر والا حصہ خوبصورت ہے تو نیچے والے حصے میں وہ خوبصورتی نہیں پائی جاتی. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں، سر سے پاؤں تک دیکھیں. حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ پر سوار دیکھا تو میں حضور کے چہرے کو نہ دیکھ سکی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن ایسا تھا، کہا میں نے نظریں جھکا لی، جھکی ہوئی نظروں سے میں نے حضور کے قدموں کو دیکھا، انگلیوں کو دیکھا. کہا حضور کے پاؤں کا حسن ایسا تھا کہ آج تک حضور کے قدموں کا حسن میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوا. میں کہتا ہوں جن کے پاؤں کا حسن ایسا ہے ساری زندگی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہوتا، ان کے چہرے کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ چہرے کے حسن کا عالم. حضرت عائشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کا حسن بیان کرتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان کیسے خوبصورت ہیں. کہا جس طرح رات کے وقت کالے بادل چھائے ہوں، رات کے وقت کالے بادل چھائے ہوئے ہوں اور کالے بادلوں کے پیچھے ستارے چمک رہے ہوں، ستارے چمک رہے ہوں تو کیسا خوبصورت منظر نظر آتا ہے. کالے بادلوں کے پیچھے ستاروں کی چمک دمک دیکھ کر انسان کی آنکھیں لطف اٹھاتی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چلتے ہوئے اگر کوئی پیچھے سے دیکھتا تو کالی زلفوں کو لٹکتے ہوئے دیکھتا تو ان کالی زلفوں کے پیچھے کان یوں چمک رہے ہوتے جیسے کالے بادلوں کے پیچھے ستارے چمک رہے. یہ وہ پھول ہے، پھول میں حسن ہوگا لیکن یہ وہ حسن ہے کہ یہ سر سے پاؤں تک، سر تاب قدم، سر تاب قدم کیا ہے؟ سر تاب قدم ہے، سر تاب قدم ہے، سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن راہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ کبھی چاہے دلہن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن. اور کیا بات اس چمنستان کرم کی، کیا بات اس، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرائے گلی جس میں حسین اور حسن پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن. عشق محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، محبت، عشق محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے. تو اللہ جل وعلا محبوب کے زمانے کی قسم یاد فرما کہ تمہارا زمانہ نقصان میں ہے، جس دور میں تم ہو نا یہ نقصان میں ہے، اس میں عیب ہے کہ اس میں حسن کامل نظر نہیں آتا. مجھے محبوب کے زمانے کی قسم، مدینہ منورہ میں حسن مصطفیٰ میں تمہیں کامل و مکمل حسن نظر آئے گا، اور وہی وہ حسن ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے.